أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن پاک کا پارہ نمبر 8 سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 23 تا 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ دونوں بول اٹھے کہ اے پروردگار ہمارے، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تھا اور ساتھ ساتھ شیطان کی مکاریاں تھیں، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین میں ٹھہرنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے متعلق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں پڑھ آئے تھے کہ وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے کچھ کلمات سکھائے، ان کلمات کا ذکر سورۃ البقرہ میں نہیں، یہ 8ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی آج کی موجودہ درس کی آیت کریمہ، یہ اللہ تعالیٰ نے خود جملے ارشاد فرمائے کہ توبہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے حضور مانگو، کرو تو توبہ تمہاری قبول ہو جائے گی۔ یہ وہی انداز ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتح میں اپنی تعریف اور مدح ثنائی کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تعریف کس انداز میں کرنی ہے، وہ یہ کہ کہو تم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو رحم کرنے والا اور مہربان ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جملے اللہ کی طرف سے تلقین کیے ہوئے امت کو ہے۔ تو لہٰذا یہی جملے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے منتخب فرمایا اس انداز سے اگر توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ تو انہوں نے یہی کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی، اس کی ہیڈنگ یوں لکھی ہے کہ اقرار غلطی کا جرم، اقرار غلطی یعنی اپنی غلطی کا اقرار کرنا، یہ انسان کی صفت ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اقرار کر لے اور جرم تسلیم کر لے، اور جو نہیں کرتا اکڑ جاتا ہے، یہ صفت شیطان کی ہے، ماننا یہ صفت اللہ کے بندوں کی ہے۔ تو فرمایا یہ انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صرف حضرت آدم کو نہیں دیا تھا،
حضرت آدم جنت میں، حضرت حوا بھی جنت میں، شیطان ابلیس بھی جنت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ، اب تم نے ایک مقررہ مدت تک، معین وقت تک آپ نے زمین میں ٹھہرنا ہے، اور آپ کے لیے زمین ٹھکانا ہے، زمین میں تم جیو گے، زمین میں ہی تم مرو گے۔ تو فرمایا تم چلے جاؤ یہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو، ابلیس کو نیچے اتار دیا۔ نیچے اتارنے کا مفہوم یہ ہے جنت سے اتار دیا گیا، زمین پر آ گیا۔ تو مقررہ مدت تک حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اس دعا کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ لیکن بندہ یہ یاد رکھیے، ایمان والے کے لیے یہ زیبا نہیں ہے یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطی کی، نہ، یہ ہماری نظر میں تو یہ جو لکھا پڑھا سمجھا جاتا ہے نا وہ غلطی، لیکن اللہ کے ہاں جتنے بھی مقرب ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی لغزش بھی اس کو غلطی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بندے کے لیے نہیں مناسب بندہ کہے انبیاء کی ذات کے بارے میں فلاں سے غلطی ہوئی، فلاں سے غلطی ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی سے نہیں۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، برتر ذات ہے انبیاء علیہ السلام کی ذات، اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں اعلیٰ، عرفہ، اکمل، بالا، اجمل، اشرف رتبہ ہے انبیاء کا، لہذا وہ گناہوں سے معصوم ہے۔ اسی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، دیکھیے آیات کا ترجمہ، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں بول اٹھے، دونوں سے مراد حضرت حوا، حضرت آدم بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے حضرت آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات کے مطابق سچی اللہ کے حضور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کی بڑی فضیلت ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے، یہ اللہ عمل ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا۔